آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے بھائی؟ جی بڑھیا الحمدللہ۔ پہچان پائے؟ ہاں پہچان لیا۔ ابھی نہیں اٹھے کیا صبح میں؟ میں تو صبح ہی اٹھ جاتا ہوں، رات میں کال کیے اٹھایا نہیں؟ 3 ساڑھے 3 4 بجے سے اٹھ جاتا ہوں۔ وہ نماز شاید نماز کے ٹائم کیا تھا تم نے کال۔ اور سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ ہاں سب بڑھیا۔ کال بھی نہیں کرتے ہو؟ مجھے ٹائم ہی کم ملتا ہے، فون اٹھانے سے فرصت ملے تبھی تو کسی کو کال کیا جائے۔ کسی کو ایمرجنسی بھی کال کرنا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہوں۔ بہرحال اور سب ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ جی نور حسن بھائی، کوئی امتیاز فلامی کا کچھ کرو نا۔ وہ میرا کال اٹھائے تبھی تو کچھ کیا جائے۔ وہ بھوکتا ہے خالی، ہاں اعلیٰ حضرت پہ زیادہ ہی کچھ بھوکتا ہے، سلمان اجری پہ بھوکتا ہے۔ میں نے ایک بار اس کو کال کیا تھا تو وہ کال اٹھایا، تب میں نے اس کو کہا کہ حضرت مفتی صاحب ہمیں ذرا یہ بھی بتائیے جو دیسی کوا ہے وہ کھانا کیا ثواب ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اپنے مولوی سے بولے پوچھ لو۔ وہ کہہ رہا تم اپنے مولوی سے پوچھ لو، اب میں ابھی جلسہ میں ہوں۔ اچھا، تو میں بھی یہ کہتا ہوں بھائی فتویٰ مفتی کی مانی جاتی ہے، آپ مفتی ہیں، آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آخر دیسی کوا کھانا کیا ثواب ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مولوی سے پوچھ لو، یہ اس کی حقیقت ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت پہ بند کمرے میں بھوک رہا ہے۔ ان شیطانوں کے پاس صرف بکواس کے علاوہ کوئی صحیح بات نہیں اور کسی بھی بات کا جواب نہیں۔ ہمارے یعنی سنی حنفی بریلویوں کے کسی اعتراض کا ان کے پاس کوئی صحیح مکمل جواب نہیں۔ ایسے وہ بھوک رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کا نمبر ہے، اس کو دیے کمنٹ میں ہاں کہ میرا نور حسن بھائی سے ذرا بات تو کر لے، کیا کہہ رہا ہے سن تو لے۔ سننا تو فرض ہے بھائی، کچھ اگر نہ بولنا ہو تو کم سے کم سن تو لے، لیکن نہیں، وہ فون اٹھا ہی نہیں رہا آپ کا۔ ہم لوگ کا فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے، نمبر پہچان لیا ہے، کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے۔ جی 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 جی، کبھی جو اٹھا لیا تو اگر کچھ بولے تو وہ کہہ رہا ہے اپنے مولوی سے پوچھ لو۔ ہمت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے ان لوگوں کی، صرف گالی گلوچ، بکواس، لایانی باتیں، صرف بڑبڑاہٹ کر سکتے ہیں۔ جی کسی بھی موضوع پر یہ صحیح طریقے سے، درست طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ ہمارا صحیح عقیدہ لے کے وہ ہم کو ہی غلط ثابت کر رہا ہے، ہاں اور اپنا کتاب میں جو کیا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ ہاں اپنے کتاب میں جو ہے تو حضور مر کی مٹی میں مل گیا، حضور کی تعظیم برے بھائی سے زیادہ مت کرو، اسماعیل یہ بھی لکھا ہے نا تقیۃ الایمان میں، جی تو اس کو نا اپنا واجب صحیح کرو۔ جی ہم لوگ کو کیا الٹا پلٹا بول رہے ہو؟ تو اپنے حقیقت کو دیکھ لو پہلے۔ کتنا گدھا مفتی ہے، کون اس کو مفتی کا پوسٹ دے دیا، مفتی بن کے گھوم رہا ہے، حقیقت سچائی کچھ پتا ہی نہیں ہم کو، زیادہ کچھ الٹا پلٹا بول رہا ہے، اس لیے ہم کو بولے کہ آپ کچھ کیجئے نا اس کا۔ تو کال اٹھائے تبھی تو کچھ کیا جائے یار، ایسے کیا کیا جائے بتائیے؟ ایسے تو کچھ کیا نہیں جائے گا۔ ارے کسی انسان سے بات ہو تبھی تو کچھ پتا چلے۔ آپ سے میری بات ہو رہی ہے، آپ کی میری کسی بھی موضوع پر بات ہو تبھی تو پتا چلے گا کچھ۔ جی جب بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک بندہ کال ہی نہیں اٹھا رہا ہے، ریسیو ہی نہیں کر رہا، اس کو اتنی گھبراہٹ ہے، اتنا بخار ہے ان لوگوں کو چڑھا ہوا، جی، تو جب بات ہی نہیں ہوتی تو کیا کیا جائے؟ آپ کا تو ہر ویڈیو سن رہا ہے لیکن جواب دینے کی ہمت نہیں ہے، تھرتھرا جا اوقات ہی رہا ہے نہیں، وہ۔ اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ اوقات تو خیر اور دور کی بات ایک ہے، ویڈیو میں میرے تعلق نہیں سے میرے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی، مگر میرے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا اس نے۔ تو جی ہاں، میں تو وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہاں آپ کا آواز سن کے تو تھرتھراہٹ ہو جاتا ہے اس کا، جیسے دل کی کمزوری پکڑ لیا اس کو، جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہے تو دے گا کہاں سے؟ دارالعلوم دیوبند کے کئی ملاؤں کو میں کال کر چکا اوم کے تعلق سے کہ تمہارے ارشد مدنی نے جو یہ اوم اور اللہ کو ایک بتایا، جی کیا یہ ایک ہے؟ جی، کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ کوئی نہیں دے پائے گا بھی نہیں، کوئی جنم تک نہیں پائے گا دینے۔ اور بتائیے، ان کو تو اپنے پردادا کا نام پتا نہیں، جو تھانوی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی باپ کی اولاد نہیں ہوں، ہاں وہ لوگ کیا نہیں پڑھا ہے؟ وہ لوگ بھی پڑھا ہے، لیکن یہ بات ہم لوگ کا جڑ کچھ بھی مضبوط نہیں ہے۔ وہ لوگ جانتا ہے میرا حقیقت کچھ بھی نہیں، اگر میں بول دوں تو پھنس جاؤں گا۔
جی اس لیے وہ لوگ ڈٹ کے بول نہیں پاتا ہے. اس کو تو میں نے پوچھا کہ تھانوی صاحب کی ذرا حقیقت باپ کے نام تو بتا دو کیا ہے, کہاں سے جی پیداوار ہے وہ ہاں تو خود ہی لکھا ہے کہ میں اپنے جی باپ کی اولاد نہیں ہوں. اس لیکن نے کیا ان لوگوں کا کوئی بولنا ہی کوئی سبق نہیں ہے. تھانوی کا باپ تھانوی کو پیدا کرنے سے پہلے ہی نامرد ہو گیا تھا. جی ہاں. اس کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی, جی بہت پریشان ہو گیا, علاج کرتے کرتے ہر جگہ علاج کرا لیا, مگر کسی ڈاکٹر وید حکیم نے اس کو بتایا کہ ایک دوا اس مرض میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بہت اکثیر ہے, بہت جو ہے اس سے آپ کو ریزلٹ مل سکتا ہے, مگر ایک کمی بھی ہے ساتھ ساتھ. جی وہ کمی یہ کہ تم قاطع النسل ہو سکتے ہو, یعنی نامرد ہو سکتے ہو, جی بچہ پیدا کرنے کے یعنی قابل نہیں رہو گے. میں سمجھانے کے طور پر یہ بتا رہا ہوں. جی 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 ہاں ہاں, قاطع النسل ہو جاؤ گے, جی جی ہو پڑھا سکتے ہوں, ہو. میں بھی پڑھا ہوں یہ تو اس بات. نے کہا کہ اس پریشانی سے تو بہتر ہے ہوں. سمجھے. جی جی اس نے یہ سوچ کر وہ دوا کھا لی کہ یار چلو بچے ہو نہ ہو, جی اور اس سے تھانوی سے پہلے بچے بھی نہیں رہتے تھے, تھانوی کے باپ کے جی جی مر جاتے تھے. جی تو اس نے سوچا یار اس پریشانی سے تو نجات ملے گی, بچے ہوں یا نہ ہوں بغیر بچوں کے رہ لیں گے. جی میں سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں. اور جی وہ جی دوا جو ہے اس نے استعمال کر لی. جی ہاں وہی تو, وہ لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. ہاں وہ لوگ نہ اللہ کو چھوڑا نہ رسول اللہ کو چھوڑا. رسول اللہ کو جانوروں پاگلوں کے علم سے دیا, اور رسول اللہ تعالیٰ کو تو خیر بولا ہی ہے, یعنی اللہ خالق و مالک ہے, ہاں. اس کو بھی کہا کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو وہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑا. ایک اور دوسری بات میں یہاں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو جی اسی بات پر. جی دیوبندی وہابی شیطان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں, جی اور 5 علم غیب ایسے خاص ہیں اللہ کے لیے ہیں جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں معلوم. جی بارش کب ہوگی, کون کہاں مرے گا, کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, ہے نا, عورت جی کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا, جی کوئی نہیں جانتا. جی سمجھ رہے حضرت. جی جی ہاں, مگر تھانوی کے پیدا ہونے سے پہلے جی تھانوی کے پیدا ہونے سے پہلے دیوبند کے ایک بزرگ نے بتا دیا, دیوبندیوں کے بزرگ نے, جی یعنی تھانوی کی ماں کو 2 بچے ہوں گے, یعنی دونوں لڑکے ہی ہوں گے, اور دونوں صاحب نصیب ہوں گے. جی ایک دیندار ہوگا, ایک دنیا دار ہوگا. اچھا ہاں, حافظ بھی بتایا ہے اس کو کہ حافظ بھی ہوگا. اچھا اور کہا کہ جو دیندار ہوگا, حافظ ہوگا, وہ میرا ہوگا. جی ہاں, اس کو علم غیب ہے کیا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا. ہاں حافظ بھی ہوگا, دنیا دار نہیں ہوگا, دیندار ہوگا, اور جو دوسرا ہے جی وہ دنیا دار ہوگا. جب دنیا میں کسی کونے میں بھی رہو تو وہ محمد کی نظر سے نہیں بچ سکتا, تو خدا کی نظر سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ان لوگوں میں یہ حقیقت کیا, ان لوگوں کو مرتے دم تک توبہ بھی نصیب میں ہوگا. تو اب میں ان غیرت مند مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, مسلمانوں ایسے شیطانوں کے پاس کیوں رہتے ہو تم لوگ, ایسے جی لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کیوں کرتے ہو, جو اپنے گھر کے ملاؤں کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے تو ہر ایک چیز کو تسلیم کر لیں, جی اور حضور کے لیے وہی چیز تسلیم نہ کریں کسی بھی صورت میں, کسی بھی حالت میں, کبھی نہیں کرے گا. ہے نا. جی تو ان لوگ کو تو حضور سے تو دشمنی ہے نا, جی محبت کہاں ہے. جی ان لوگ کا کوئی بھی چیز حقیقت آج تک ثابت کر دے تو میں مانوں گا, کوئی بھی چیز تو ثابت نہیں ہے. چاہے تو وہ دھیری 5 وقت کی نماز پڑھے, تبلیغ کرے, دین کی خدمت کرے, تو جی پھر تبلیغ کرنا اور اجتماع کرنا, جماعت میں جانا پھر کہاں سے ثابت ہے؟ 40 دن کا چلا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طائف والوں کو مکہ نہیں بھیجا, 40 دن کے لے کے جاؤ بھارتی میں جماعت کرو وہاں پہ. جی یہ تو حضور دین کی کی حدیث سے تبلیغ ثابت کے نہیں لیے, ہے. دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ اکرام جو ہے گئے ہیں, جی مگر نماز کے لیے نہیں گئے, نماز کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے. جی وہی تو. تو جب صحابہ نے نہیں کیا, حضور نے نہیں بھیجا, تو شیطانوں تم کیوں جاتے ہو؟ دین کے لیے نکلو نا, تمہارا تو مقصد ہے دین کو مٹانا, جی دین کو جو ہے ٹھیس پہنچانا, مسلمانوں کا ایمان چرانا, چھیننا, برباد کرنا. جی یہی تو خاصیت ہے ان لوگوں میں. میں تو کھلے عام چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں, اگر ہے میں کوئی تو آئے ہاں سامنے نکل کے.
آپ کا جواب دو آن لائن میں زندگی بھر پڑا رہ جائے گا، لیکن آپ کا جواب دینے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. آپ ایسے ایسے پکڑ لیتے ہیں ان ملاؤں کو کہ اس کو داڑھی تو دور موج بھی اڑ جائے گا. کہیں جواب دینے کی حیثیت بڑے سے بڑے مفتی کی اوقات نہیں آپ کے سامنے، اور نہ پائے گا. اس لیے کہ آپ ایسا چیز ہی ہے کہ پکڑ لیتے ہیں ہر طرف سے، اور اسے بھاگنا ہی پڑتا ہے، اللہ جواب دینا رب نہیں پڑتا. العزت اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے تمام ہمارے اہل ایمان بھائیوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو ہے حفاظت فرمائے، ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. بڑا جی جی فتن دور ہے، اس دور میں اپنی ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے، بہت جی خطرناک. جی جی میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. آپ تو اپنی آبرو عزت ایمان بچا لیا، نہ تو ان بد عقیدوں میں آپ بھی شامل ہو جاتے. میں تو ان شیطانوں میں تھا ہی دھوکے میں، جی اور اسی لیے اتنی محنت کرتا ہوں کہ یار میں 15 سال رہ کے نہیں جان سکا، نہیں پہچان سکا ان شیطانوں کو. جب جی بات کھل کے سامنے آئی تو برا بھی لگتا تھا مجھے کہ یار یہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، میں نے کبھی سنا نہیں، بہت برا جی لگتا تھا مجھے. جی سمجھے جی حضرت؟ ہاں، جی مگر پھر میں نے سوچا کہ یار یہ بات ہے تو مجھے کیوں نہیں پتا چلا، اور اگر نہیں ہے تو میں دیکھوں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں پھر جو ہے ان بریلویوں سے بات کروں گا. جی یعنی میرا ارادہ اس وقت بھی کچھ اور ہی تھا کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا جی تو میں ان لوگوں کا منہ بند کروں گا. جی اس نیت سے میں نے کتابیں خریدی تھی، مگر جب وہ کتابوں میں نے حوالے پڑھے دیکھے تو میں نے کہا واقعی ان کتابوں میں یہ سب کچھ بھرا پڑا ہے، اور یہ واقعی دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، یہ لوگ شیطان ہیں، شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں. جی جی شیطان نے تو اتنی توہین نہیں کی تھی، مگر ان شیطانوں نے بہت توہین کی ہے. بہت کی بہت. تو پھر میں ان لوگوں سے نکلا اور کھڑا ہوا، اور میں نے الحمدللہ زمینی استر پر کام کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی، جی نہیں بتاتا آپ تھا، کا بات تو سمجھاتا تھا. صحیح ہے. آپ کا بات تو ہر ایک بات لاجواب ہے، نہ آپ غصے سے بات کرتے ہیں، نہ کسی کو آج بھی گالی دی ہے. ارے پہلے آپ کا مجھے بات بہت غصہ آتا تھا، پہلے جب میں ان لوگوں سے شروعات میں نکلا تھا برداشت نہیں ہوتا تھا ان کے جھوٹ کی باتوں کا. جھوٹ جی بولتے ہیں نا ہر بات میں. جی جی جھوٹ بولنا ہے تو عادت ہے، پیدا ایسے ہی جھوٹ ہوا ہے لوگ. ہاں ہاں، میں تو یہ کئی آڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دیوبندی دھرم میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے، مکاری نہ کی جائے تو دھرم ہی نہیں چلے گا. نہیں چلے گا. مکاری کرنا، تقیہ کرنا، یہ سب ان کی. جھوٹ کی ہاں، جھوٹ کی بنیاد پر ہے، وہ لوگ پیدا ایسی جھوٹ کی بنیاد پر ہے. دیوبندی دھرم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہے. جھوٹ کی بنیاد پہ ٹیک رہی ہے، ٹیکتے رہے گی وہ لوگ، اور ایک دن اپنے آپ ختم ہو جائے گی. دیکھیے ایک بات بتاؤں بھائی جان، جی ہم لوگ ان کی کتابوں سے بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں دیوبندی کی کتاب میں ایسا لکھا، فلاں دیوبندی کی کتاب میں ایسا لکھا، فلاں جی دیوبندی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ توہین کی ہے، فلاں دیوبندی نے رسول اللہ کی شان میں یہ توہین کی ہے. تو یہ باتیں شاید سمجھ میں نہیں آتی ہیں، نہیں آتی ہے. ہاں مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کھلے عام ایک بہت صاف ستھرے طریقے سے مسلمانوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ تو اوم کو اللہ مانتے ہیں، جی ہے نا، جی جی یہ تو اوم کو اللہ ماننے والے ہیں، مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کھلے عام ہو پھر گیا بھی وہ بات. کھلے عام آ گیا. ایسے ہی سچ. جو کانا دجال آئے گا اس کو بھی لوگ خدا مانیں گے، ہاں ایسے ہی بالکل وہابی دیوبندی جیسے لوگ، شیعہ قادیانی بالکل جیسے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ. بالکل اس کا جیسے کہ ابھی مودی جی نے دیوبندیوں سے تھالی بجوائی، تالی بجوائی، جی معلوم ہے نا. جی جی معلوم ہے. ہاں، تو یہ باطل لوگ کہیں بھی گر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ گر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی اپنے ایمان اور کا دین سب بیچ کھا جائیں گے وہ لوگ. ہاں اچھا، اب ایمان ایک عقیدے. اور دیوبندی ملا جی شیولنگ پوجا میں گیا ہوا ہے مندر، وہ میں نے کل ویڈیو دکھایا ہے، جی سمجھے حضرت؟ جی جی ہاں، اس پہ جو ہے وہ جل چڑھا رہا ہے دیوبندی مفتی. ان لوگ کا تو ہے، اس کا تو سچائی سامنے آ گیا کہ اومی خدا ہے ان لوگوں کا. تو میں تو پوجا نہیں کھل کرے گا. کے ہی بتاتا ہوں کہ یہ دیوبندی جو ہے نا حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، یہ بے ایمان جی ہیں، یہ غیر مسلموں سے زیادہ گئے گزرے ہیں. غیر مسلم ہمارے کسی نبی ولی کی شان میں توہین نہیں کرتے، جی سمجھے، جی جی مگر یہ دیوبندی ملا، یہ شیطان، یہ ہمارے نبیوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں توہین کرتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں. کریں گے کیسے نہیں؟ ان لوگ کے پاس علم ہوگا تب دو. ان لوگ کا علم ہی کم ہوتا ہے، دیوبندی لوگ کا. ہاں ان میں لوگ کا اپنے بڑے بھائیوں سے کو، بڑے مفتی کا علم ہاں کم ہوتا ہے.
میں اپنے بھائیوں کو بڑے صاف ستھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں ان سے جو ہے تعلقات نہ رکھو، ان کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو. خیر بہت سارا فرق پڑ رہا ہے جی کہ بہت سارے بھائی جو ہیں الحمدللہ ان لوگوں سے دور ہو گئے جی جو ہو گئے. فیکٹریوں تو میں. سمجھ رہے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ہی اعلی حضرت کا فتویٰ تھا، ان کے شادی میں اس کا جنازے میں مت جاؤ. ماشاء اللہ اس میرے کے اعلیٰ شادی میں حضرت نے جاؤ تنے نہ تنہا جنازے اکیلے میں جو جاؤ. کام کیا ہے. جی ہاں اس لیے سب ہمارے سب سنی بھائی سمجھ گئے ہیں، تو ان لوگوں کے راستہ رکھنا غلط ہے، رشتہ رکھنا بھی غلط ہے. بے شک بے شک. اعلیٰ اس لیے حضرت کہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر کسی بد مذہب بد عقیدے سے تمہارا مطلب میل جول ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کے دل میں حضور کی طرف سے ذرہ برابر میل ہے. جی یعنی کسی کے دل میں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کتنا قریبی تمہارا کیوں نہ ہو، تمہارا جی خاص ہو، اگر جی رائے کے دانے برابر اس کے دل میں یہ دیکھ لو کہ یہ رسول اللہ کی شان میں توہین کر رہا ہے، جی سمجھے، جی جی تو اس کی محبت کو اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، جی جی چاہے کتنا ہی قریبی ہو، کتنا ہی تمہارا خاص ہو. جی کیونکہ یہاں جو بات ہے وہ ذات مصطفیٰ کی ہے. جی ہاں اگر اسی حضور لیے تو کے ان لوگوں سے. ہاں اگر حضور کے لیے تھوڑا سا بھی میل ہے اس کے دل میں، جی تھوڑا سا بھی بغض ہے، اور کوئی ایسی بات کہی جس سے حضور کی شان و عظمت پر جو ہے طنز آتا ہو، ہے نا، جی جی حضور کی شان گھٹتی نظر آتی ہو، جی دور ہو جاؤ. جی اس لیے تو ان لوگ سے راستہ نہیں رکھتے ہم لوگ. ہاں ان لوگ سے مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ فرمایا گیا جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا کل میدان پہلے تو محشر اسے میں اسی سمجھاؤ، کو اٹھایا جائے گا. پہلے تو اسے سمجھاؤ، میرا تو یہ ماننا ہے نا. سمجھانا ہے تو بہت کوئی سمجھ رہا ہے، میرے بہت اعلیٰ کوئی نہیں حضرت نے سمجھ رہا ہے. تھانوی کو بہت سمجھایا، جی جی مگر تھانوی کافر نہیں سمجھا. نہیں سمجھا. ہاں وہ تو خود ہی زناکار ہے، تو کہاں سمجھے گا، وہ تو خود بہرحال ہی غلط آدمی ہے. اب دوبارہ سے تو کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوگی کسی کو کہنے کے لیے، جی ہے نا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے قلم سے اس کو حرامی ثابت کروا دیا، جی ہے نا، جی جی کیونکہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے، ہمارے نبی کے علم غیب کو جانوروں جی کے علم غیب سے تشبیہ دی، جی جی پاگلوں دیوانوں کے علم غیب سے تشبیہ دی. جی جی لیکن وہ لوگ تو اپنے پیر بچوں صاحب کے کو بچانے کے چکر میں ہے نا. بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دی. جی میں تو یہ بول رہا ہوں کہ ان لوگ تو دیکھ رہا ہے کہ ایسا حقیقت صحیح لکھا ہے، لیکن ان لوگ اپنے پیر صاحب کو بچانے کے چکر میں ہے، ہاں جیسے ان کو بچایا جائے. جی وہ لوگ یہ چکر میں ہے، لیکن اپنے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس میں کوئی گارنٹی نہیں. ان لوگ ایمان چلی جائے مگر تھانوی کو بچانا ہے، جی اپنے پیر صاحب کے میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ. ہاں اس کے تو سارے کتابیں غلط ہے، چار کا چاروں اکابر میں سب کافر ہے. جی یہ ثابت ہے، انہی کی کتاب سے ثابت ہے. جی رشید احمد گنگوئی نے کہا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے. ایسے ایسے گھٹیا عقیدہ لکھا ہے انہوں نے. دیکھیے خیر اللہ خیر کرے، ان لوگوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس مسلمانوں کو ان شیطانوں سے بچائے رکھے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں. جی وہ شیطان کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، جی 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 تو سب جانتے ہی ہیں، جی جی مگر ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بچائے رکھے اللہ تعالیٰ ان شیطان. جی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا. اور میں تو اس نیت سے کام کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بات کو سیکھ کے سمجھ کے، اور جی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی اس کام کو شروع کریں، جی جی اور کوئی تنظیم بنائیں، کسی ذریعے سے جو ہے کام کریں، اور جی وہابی جی دیوبندیوں کا جو ہے کھلے عام رد کروائیں. مگر جی آج کل لوگ دنیا کمانے میں لگے ہیں یار، کہاں کوئی دنیا دین کی کمانے بات میں. جی جی کو جی سمجھ رہا دنیا. ہے. لوگ آج کل ماں باپ کے غدار کیوں ہوتے ہیں، وفادار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پڑھتے نہیں ہے نا دین کیا ہے، مذہب کیا بول رہا ہے. دین پڑھیں گے تب نہ سمجھے گا، اس لیے لوگ ماں باپ سے غداری کرتے ہیں، وفادار نہیں رہتے آج کل دنیا کمانے میں. انسان ہم مسلمانوں کے اندر نا پڑھائی میں کمی ہے، نہیں تو ہر انسان آگے بڑھ جاتا. پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے کوئی. دنیا کماؤ بس، ایس کرو جیو بس، خیر یہ ایک وہ دن آخری موت دور آئے گی چل مر رہا جانا. ہے، کیونکہ اللہ جی تبارک و تعالیٰ حکمتوں کا مالک ہے، جی سمجھے، جی جی حکم الحاکمین ہے اللہ رب العزت، تمام حاکموں کا حاکم ہے. جی
بہتر جانتا ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے قیامت برپا کرنی ہے. جی ہاں یہ بھی امتحان ہے ہمارا. جی جی ہاں یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ اتنی بھیڑ میں اگر کوئی ایمان والا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے. جی جی دنیا کو مت دیکھو کہ کون مولوی کیا کر رہا ہے, کون مولوی کیا کر رہا ہے. جی یہ دیکھو کہ نبی کا غلام کون ہے, میں کیسا کروں. نبی کی جی تعریف کون کر رہا ہے, میں بھی ایسے ہی کروں. جی حق بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رجسٹر عطا کیے گئے تھے جس میں جو ہے جنتیوں کے اور جہنمیوں کے نام تھے. جی جو دائیں ہاتھ میں تھا, دانا ہاتھ سیدھا ہاتھ, اس میں جنتی لوگوں کا نام تھا ان کے باپ دادا کے نام سے, اور جی جو بائیں ہاتھ میں رجسٹر تھا اس میں جہنمیوں کا نام تھا. جی تو یہ فیصلہ تو شروع کا ہی ہوا ہے. جی تو ہم اور آپ تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. جو دھوکے میں چلے جاتے ہیں نا, جی جی تو دھوکے میں جو ہوتے ہیں وہ واپس چلے آتے ہیں, جیسے کہ ایک میں بھی واپس آیا ہوں, جی ہے نا. نہیں تو میں بھی دھوکے میں ان میں اتنے ٹائم رہ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ یہ دیوبندی دشمن رسول ہیں. جی اسی وجہ سے میں یہ سب اتنی محنت سے کام کرتا ہوں. اور جی جی ہاں دلی لگاؤ, جس کو دل کی لگی ہوئی ہے نا, دل کی لگی, جی وہی کام کر پاتا ہے. جی جی بالکل. تو خیر آپ ایسے دین کی خدمت کرتے رہیے, اللہ آپ کو انشاءاللہ. شفا دے, آپ کے ہر اور کام میں یہاں میرا خیر و کوئی برکت لالچ ہو. نہیں, کچھ نہیں. کوئی جی سوچتا ہو کہ لالچ, تو لالچ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں. جی آج جی کل علماء تقریر کرتے ہیں, سمجھے, جی 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 5-10 ہزار روپے, 20 ہزار روپے, 15,000 روپے, 50,000 روپے, 30,000 روپے, ایسے ان کو جی نذرانہ ملتا ہے جی جی اسٹیجوں پہ جا کے. جی میں اس کا کوئی مخالف نہیں ہوں, میں اگر ایک بات بتا رہا ہوں, اگر جی ان جی کو نذرانہ نہ دیا جائے, بند کر دیا جائے, تو شاید یہ پروگرام میں جانا بند کر دیں گے. جی سمجھے حضرت. جی جی ہاں کچھ خاص علماء ایسے ہیں جو دین کی وقا کے لیے, دین کی خدمت کے لیے محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. جی سارے لوگ نہیں. جی جی ہاں کچھ صحیح بات لوگوں ہے. کو تو اگر اسٹیج پہ نذرانہ نہ ملے نا, وہ جو 10-20 روپے دیتے ہیں, 50 روپے دیتے ہیں, جی تو ابھی ان کو کرنا گزرتا ہے, یار فلاں کو زیادہ مل گئے, مجھے اتنے ہی ملے. جی جی ہے, ایسا بھی آدمی بہت ہے. مگر ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا یار آپ کے ذریعے سے بھائی جان, جی بولیے. جو ہماری مسجدوں کے امام ہیں, مدرسوں کے مدرس ہیں, جی ان کو دیا جائے, ان کا حق بنتا ہے اصل. جی جی سمجھے. جی جی بالکل. اگر آپ کسی مقرر کو بلا بھی رہے ہیں, تو کیا 2-4 گھنٹے کا 5,000 روپے نذرانہ کیا کم ہے کیا؟ نہیں نہیں, کم کیسے ہو جائے ایک گا. امام کی 1 مہینے کی تنخواہ ہے. جی اگر میری بات غلط ہو تو بتانا. نہیں نہیں صحیح ہے. یہ جو 50-50 ہزار روپے اور 15-15 اور 20-20 ہزار روپے جو دیے جا رہے ہیں یار, یہ اپنی مسجد کے امام پہ خرچ کر دو. جی اس کے گھر میں بھی دیکھ لو یار کہ اس کے بچے ہیں, اس کے گھر کا گزارا کیسے چل رہا ہے. جی ہاں؟ جی جی صحیح بات ہے. امام کو بھی دیکھنا چاہیے نا, جو تمہارے یہاں 24 دیکھنا گھنٹے چاہیے. دے دیا ہے. جی جی دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مقرروں کو مت دو, اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہے تو خوب دو, ہاں جی مگر یار مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو تمہاری مسجد میں امام 24 گھنٹے دے رہا ہے, اس کے لیے 5,000, 10,000, 8,000, 7,000, جی اور جو مقرر 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے, 2 گھنٹے بولتا بھی نہیں ہے, جی ہے نا. جی یہ تو عام تو غلطی ہے اپنی. اس کو 20,000, 30,000, 50,000 جی یہ تو ہے کیوں دے رہا سراسر. ہو یار. ایک دن کا مان لو, چلو ایک دن کا مان لو, میں کہہ رہا ہوں ایک دن مان لو. جی جو بڑے بڑے مقرر ہیں, نہیں تو اگر مقرر آتے بھی ہیں تو کسی کو 500 دے دیے, کسی کو 1,000 دے دیے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. کسی کو جی 1,500 دے دیے, کسی کو 2,000 دے دیے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی جی جو بڑے بڑے مقرر ہیں بھائی, ان کا بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو یار. وہ تو مہینے میں 20 پروگرام کر رہے ہیں, جی جی ہاں صحیح بات ہے. مثال کے طور سے مہینے میں 15 ہی مان لو, 15 مان لو, جی 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 ہے نا. 20 مت مانو, جی 15 مان لو. جی اگر تم 20 ہزار روپے دیتے ہو تو 15 پروگرام کتنے کے ہو گئے؟ ہو گیا 15 میں ایک طرف سے 2.5 لاکھ ہی مان لو مہینے میں.
ہو گیا نا زیادہ, جی مطلب 15 دھائی 150 جی ہے نا, جی جی 15 دھائی 150 یعنی 3 لاکھ روپے ہو گئے. جی. بیس, ویسے 2.5-3 لاکھ سمجھیے ہاں, ایک طور سے, پھر بھی تو زیادہ ہو گیا نا, کم پیسہ ہوا 2.5 لاکھ 20 مہینے میں. سے 15 پروگرام جی 3 لاکھ ہو گئے نا. جی 3 لاکھ ہو گئے. ہاں 20 دیا, 20-30 20-60. ایک منٹ. بہرحال تو میں سمجھانا یہی چاہ رہا ہوں کہ اپنے امام کو یار زیادہ دو. جی ان کا زیادہ حق بنتا ہے, یہ 3 بات لاکھ صحیح ہے. روپے ہو گئے, جی سمجھے حضرت. جی جی ہاں 3 لاکھ ایک مہینے کے. جی بہرحال اگر آپ کو پروگرام میں کسی مقرر کو بھی دینا ہے تو اس کا مقرر کا جو نذرانہ ہے وہ الگ دو کہ حضرت یہ آپ کی محنت, آپ کا نذرانہ, اور یہ آپ کے مدرسے کے لیے. اگر کوئی مدرسے کا مدرس ہے مقرر, جی الگ سے دو وہ مدرسے کے لیے, بچوں کے لیے. جی جی صحیح بات ہے. حضرت یہ آپ کا حق نہیں ہے, یہ بچوں کا حق ہے, یہ مدرسے کا حق ہے, جی یہ رسول اللہ کے گھر کا حق ہے. یہ تو کمی ہے تھوڑا سماج میں, انشاءاللہ یہ بھی سدھار ہو جائے گا. خیر ہماری تو بات زیادہ جاتی نہیں ہے زیادہ لوگوں پر, جی بس 1000 2000 3000 5000 ایسے ہی لوگوں پر جاتی ہے, مشکل سے زیادہ تر, نہیں تو 1000 1200 1500 لوگ ہی سن پاتے ہیں ہماری بات کو. جی جی ہاں مگر آپ سب ایک دوسرے کو اگر پھیلائیں گے اور بتائیں گے کہ یار جو 24 گھنٹے کا امام ہے جی اس کی بھی خدمت کرو یار, تو جی اچھا ہوگا. اور میں ان اماموں سے بھی کہوں گا اور مدرسے کے مدرس حضرات سے کہ وہ بھی محنت کریں, بچوں کو پڑھائیں. جی ہاں اور ایک چیز اور ہے, آج کل ایک ماحول اور ہے, زیادہ دنوں کوئی امام مسجد میں ٹھہرتا نہیں. جی سمجھے, صحیح بات ہے. جی جی جس کا من آتا ہے وہ نکال دیتا ہے کہ جاؤ امام صاحب اپنا جو ہے ٹھکانہ دیکھ لو, جگہ دیکھ لو. جی مگر اگر امام صاحب نے اپنی جگہ بنا لی اور کام کیا جی تو شاید کوئی نہ کہے اور ان کو رکھیں. جی ہاں خلوص دل سے یار کام ہو تو سب کچھ ہوتا رہتا ہے. جی جی ہاں صحیح بات ہے. ہاں خیر دل ہو میں جائے گا. خلوص ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو جو ہے سمجھداری عطا کرے. جی جی آمین. تو ٹھیک ہے حضرت, ہاں پھر کسی ٹائم کال کیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا پھر. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.